محبتوں کو بڑھانے کی، الفتوں میں ازدیاد کی کوششیں کرنی چاہیے۔ امامت کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت اونچا مقام ہے، اور مجھے معاف فرمائیں وہ حضرات جو دوسری خدمات میں لگے ہیں، ان کی خدمات کی تخفیف قطعاً مقصود نہیں، لیکن اس کا اظہار کرنے میں مجھے کبھی تکلف نہیں ہوا کہ امامت ہی ایک ایسی خدمت ہے جو علی منہاج النبوت آج تک برابر سر منہ فرق کے بغیر جاری ہے، اور تمام خدمات میں کچھ نہ کچھ تبدیلی، کچھ نہ کچھ فرق، کچھ نہ کچھ تبدل پایا جا سکتا ہے۔ وہ غلط ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ بھی صحیح ہے۔ مثلا تعلیم و تعلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا فریضہ، لیکن ظاہر ہے کہ حضور جس طرح پڑھاتے تھے یا تعلیم دیتے تھے، اس طرح تپائیاں حضور کے سامنے رکھی ہوئی نہیں ہوتی تھیں، صحابہ کے سامنے کتابیں کھلی ہوئی نہیں رہتی تھیں، اساتذہ اس طرح طلبہ سے عبارتیں پڑھوا کر اس کا مطلب بیان فرماتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ طریقہ غلط ہے کہ غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، ہونا چاہیے، لیکن امامت کو دیکھ لیجیے، امامت میں رتی برابر کوئی فرق ہے کیا؟ وہی 5 نمازیں ہیں، وہی رکعتیں 4 اور 3 اور 2، وہی قبلہ، وہی محراب، وہی منبر، وہی تکبیر، وہی تسلیم، وہی رکوع، وہی قومہ، وہی قعدہ، وہی سجدہ، وہی قیام، کوئی بھی تو فرق نہیں ہے، ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اس لیے جو حضرات ائمہ امامت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، میں انہیں کھلے دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اگرچہ میں امام نہیں ہوں، لیکن نہیں ہوں اس لیے زور سے کہتا ہوں کہ آپ جس خدمت میں لگے ہیں وہ سب سے بہترین خدمت ہے، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، کسی طرح کا تغیر و تبدل نہیں، وہی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں آپ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور آپ نے جس طریقے سے نمازیں پڑھائی ہیں اسی طریقے سے آپ نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو کبھی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی فکر نہ کیجیے۔ میں نے دیکھا ہے اپنے طلبہ کو، آپ کے بارے میں نہیں کہتا، بہت اچھا پڑھا، بڑا معیاری علم، امتحانات میں بہترین کامیابی، اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوئے، اور باہر نکلے تو کسی مسجد میں ان کو امامت کا موقع مل گیا۔ اب واپس کبھی آتے ہیں اپنے اساتذہ کے پاس اور اساتذہ پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو جو طالب علم کسی مدرسے میں مدرس ہو گئے اور اچھی اچھی کتابیں پڑھانے کو مل گئیں، وہ تو بہت زور سے ذرا احساس تعلی و ترفع کے ساتھ حضرت میں ہدایہ پڑھا رہا ہوں، اور حضرت میں مشکات پڑھا رہا ہوں، اور حضرت میں جلالین میرے درس میں اطمینان سے کہتے ہیں۔ اور جو طالب علم امامت پر مقرر ہو گئے، جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آواز پست ہو جاتی ہے، لب و لہجہ ذرا نرم پڑ جاتا ہے، حضرت امامت کر رہا ہوں۔ تو ایسا خیال ہوتا ہے ان کو کہ امامت کوئی معمولی خدمت ہے، دوسرے درجے کی خدمت ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یہ وہ خدمت ہے جو بعینی ہی رسول اللہ کے طریقے پر انجام دی جا رہی ہے، جس میں کوئی فرق نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کسی قسم کا امتیاز نہیں۔ تو میں حضرات ائمہ کرام کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دی اور اس خدمت میں لگایا جس خدمت میں رسول اللہ عمر بھر لگے رہے، کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ سفر میں تشریف لے جاتے تو سفر میں بھی امامت فرماتے تھے، آپ حضرات جانتے ہیں اچھی طرح سے، 5 وقتہ نمازوں کی امامت۔ آج کل تھوڑی سی ترقی ہوتی چلی گئی ہے اس میں کہ ذرا بڑا عالم ہوا تو وہ 3 وقت کی نماز پڑھائے گا، اور بہت بڑا عالم ہوا تو صرف جمعہ پڑھائے گا، اور اس سے بھی بڑا عالم ہوا تو عیدین پڑھائے گا۔ تو یہ ہوا، لیکن رسول اللہ کا مرتبہ کیا ہے آپ جانتے ہیں،
5 वक्ता नमाजों की इमामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला नागा बिला फरमाया करते थे। तो बुजुर्गान मुहतरम, अइम्मा को मुबारकबाद देता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपके हाथ में है क़ियादत और आपके हाथ में है अवामुन्नास, पूरे के पूरे आप जो कहते हैं वही करने के लिए वो तैयार रहते हैं। बाहर से कोई भी बड़ा आलिम आया, उसने कोई भी मसला बताया, जो पहले से मुक्तदी हैं कभी कभी तो साहब कहते हैं ये सब छोड़ो मौलाना, हमारे मौलाना जो कहते हैं वही करेंगे हम। तो ये बार बार का तजुर्बा है। तो आपकी अकीदत और मोहब्बत अल्लाह की तरफ से मुक्तदियों के दिलों में डाल दी जाती है और आप उनको जिस सही रास्ते पर चलाना चाहें आसानी से चला सकते हैं। बुजुर्गान मुहतरम, बातें बहुत हैं। मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी कि अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की बात मानो, आपस में तनाज़ो में न पढ़ो, फतफशलू, बुज़दिली तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी और तुम्हारा वक़ार, तुम्हारी आज़मत और तुम्हारी हैबत ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। ये तनाज़ो आपस में खामखा के मसाइल में, उसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा बेवक़ार हो गई है, बेआज़मत हो गई, उसकी हैबत ख़त्म हो गई। इस तनाज़ो को ख़त्म करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में दाखिला ईमान के बग़ैर मुमकिन नहीं और ईमान का दावा सही नहीं।